السلام علیکم، ویلکم ٹو یورو ٹاکس ود ڈاکٹر حارث۔ میرا نام ڈاکٹر محمد صدیق حارث ہے اور میں ایک کنسلٹنٹ یورولوجسٹ ہوں۔ آج کل آپ نے سنا ہوگا بہت ہی ایک خطرناک بیماری جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے، جس کا نام جو ہے وہ ہے نیگلیریا۔ آج ہم نے جاننا ہے کہ نیگلیریا بیسیکلی کیا ہوتا ہے اور نیگلیریا کی ہونے کی وجہ سے کیا کیا علامات دیکھنے میں آ سکتی ہیں، اس کو کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں اور اس سے بچاؤ ممکن کیسے کر سکتے ہیں۔ نیگلیریا فلورائی بیسیکلی کہا تو یہ جا رہا ہے کہ دماغ کھانے والا ایک ایسا وائرس یا بیکٹیریا ہے، لیکن بیسیکلی یہ ایک امیبا ہے۔ امیبا ایک پیراسائٹ کو ہم بولتے ہیں بیسیکلی، جو صرف ہمیں خوردبین پر نظر آتے ہیں۔ یہ خاص طور پر ان جگہ پہ پایا جاتا ہے جہاں پر صاف ستھرا پانی موجود ہوتا ہے، جیسے کہ سوئمنگ پول ہو گئے، جھیلیں ہو گئی، جیسے تالاب ہو گئے، اور اس کے علاوہ جو لوگوں کے گھروں میں واٹر ٹینکس ہوتے ہیں، ٹینکیاں ہوتی ہیں پانی والی، اس کے علاوہ جو واٹر کے ٹینکس ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کے اندر نیگلیریا کے ہونے کے چانسز کافی زیادہ حد تک موجود رہتے ہیں۔ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ نیگلیریا بیسیکلی ایک ایسی بیماری ہے جو زیادہ تر ویسٹرن کنٹریز کے اندر پائی جاتی ہے۔ 1968 سے لے کے 2023 تک آلموسٹ امریکہ کے اندر اس کے 157 کیسز دیکھنے میں آئے تھے، جس میں سے تقریباً 4 کیسز کو وہ لوگ بچانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ پاکستان کے اندر 2008 میں پہلا کیس اس کا کراچی میں دیکھنے میں آیا، اور 2008 سے لے کر 2022 تک جتنے بھی کیسز اس کے ڈائگنوز ہوئے ہیں وہ سب لوگ کراچی سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ 2023 کے اندر پہلی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کچھ دنوں پہلے ہی لاہور کے اندر ایک نوجوان کے اندر یہ جو امیبا ہے وہ ڈائگنوز ہوا۔ پیشنٹ جو ہے وہ سروسز ہاسپٹل میں کچھ دن رہنے کے بعد دم توڑ گیا۔ 2008 سے لے کے 2023 تک اس کے آلموسٹ 150 کیسز جو ہیں وہ پاکستان میں رپورٹ ہوئے ہیں، لوگ کسی کو بھی بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ عمومی طور پر ویسے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بیماری جو ہے وہ سوئمنگ پول میں نہانے کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن جو 150 کیسز ہمارے پاکستان میں رپورٹ ہوئے ہیں ان میں سے صرف 2 لوگ ایسے تھے جو ریگولر سوئمرز تھے۔ باقی لوگوں نے کبھی بھی سوئمنگ وغیرہ جو ہے وہ ریگولرلی نہیں کی تھی، اور لیکن عمومی طور پر جو یہ سارے لوگ تھے الحمدللہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ باقاعدہ جو ہے وہ نماز کا اہتمام کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے وضو کیا جاتا۔ تو ایک یہ کنسیپٹ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وضو کی وجہ سے جو وضو کا جو پانی ہے وہ بھی اس بیماری کی ٹرانسمیشن کے اندر ایک سبب بن سکتا ہے۔ ویسے یہ بیماری چھوت کی بیماری نہیں ہے، یہ بیماری ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں ٹرانسمٹ نہیں ہو سکتی، اور اس امیبا کا، اس نیگلیریا کا بیسیکلی جسم کے اندر داخل ہونے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے آپ کی ناک بیسیکلی یہ اس ناک کا سافٹ حصہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہارڈ حصہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے ایک ایسی ہڈی ہوتی ہے جسے جالی دار ہڈی بولتے ہیں، جسے کریبری فارم پلیٹ کہا جاتا ہے۔ اس کا جو ہے کنیکشن برین کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب بھی دیکھا گیا ہے جب بھی ناک کے اندر سے امیبا جو ہے وہ دماغ کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ دماغ کے اندر جا کے اس کی جھلیوں کو اریٹیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی مقدار بہت زیادہ بڑھا لیتا ہے اور دماغ کو کھانا سٹارٹ کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں سیویئر قسم کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے، اور پیشنٹ کو مختلف قسم کے مسائل دیکھنے میں آتے ہیں، جس کے اندر سر کا درد ہونا، الٹیاں ہونا، بہت شدید بخار ہونا، اس کے علاوہ چکر آنا، اس کے علاوہ کچھ پیشنٹس کے اندر جیسے جیسے ڈیزیز پروگرس کرتی ہے ان کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے مرگی کے پیشنٹس میں ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کی جو گردن ہے وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ عمومی طور پر ایسی کنڈیشن جو ہے وہ گردن توڑ بخار میں ہوتی ہے۔ بیسیکلی یہ جو امیبا ہے، یہ جو نیگلیریا ہے، یہ میننجائٹس یا ایک اپنی قسم کا سرسام یا سر توڑ بخار پیدا کر دیتا ہے جسم کے اندر، جو کہ بہت ہی زیادہ لیتھل ثابت ہوتا ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ پہلی سمٹم جب پیشنٹ کو ہوئی ہے اس سے اگلے 5 دنوں کے اندر فل بلون سمٹمز ڈیولپ کر لیتا ہے، اور اس کی مورٹیلٹی جو ہے وہ بالکل 100% ہو جاتی ہے۔ اور انہی سمٹم کے ساتھ جو ہے پیشنٹ ابھی ریسنٹلی سروسز ہاسپٹل میں جو ڈائگنوز ہوا ہے، جو تقریباً 2 دن آئی سی یو میں ایڈمٹ ہونے کے بعد وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو انتہائی خطرناک بیماری ہے اور اس کا کوئی خاص علاج بھی موجود نہیں ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اس کا جو سب سے بہتر جو علاج ہے وہ یہ کہ اس کی پریونشن کی جائے، اس سے بچا جائے۔ اب وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اس طرح ممکن ہے کہ آپ اپنے استعمال میں ہونے والے تمام پانیوں کو، جو ٹینکی کی صورت میں آپ استعمال کرتے ہوں، سوئمنگ پول کی صورت میں استعمال کرتے ہوں، وضو کی صورت میں استعمال کرتے ہوں، جس بھی فارم میں استعمال کرتے ہوں وہ صاف ہونا چاہیے۔ اب پانی کو دوسرا سوال آتا ہے کہ پانی کو صاف کیسے کریں؟ پانی کو صاف کرنے کے لیے ایک تو اگر آپ سوئمنگ کرتے ہیں تو آپ یہ میک شور کریں کہ جس سوئمنگ پول میں آپ جا رہے ہیں
وہ سوئمنگ پول ریگولرلی کلین ہوتا ہو، اس میں کلورین کا استعمال کیا جاتا ہو تاکہ جراثیم کش ادویات جو ہیں اس کو بالکل جراثیم سے پاک کر دیں۔ گھروں کے اندر استعمال ہونے والے جو ٹینکیاں ہیں، ٹینکرز ہیں، ان سب کو آپ کلورین کے ساتھ اچھی طرح اسٹرلائز کریں۔ کلورین کے ساتھ اسٹرلائز کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں ویسے آپ کو پتہ ہے بلیچ کے سلوشن بڑے آرام سے مل جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ گولیاں بھی کلورین کی ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کو اپنی ٹینکی کا لیٹرز کے اندر میں اس کی مقدار معلوم ہے تو تقریباً 10 لیٹر کے اندر ہم 1 cc جو ہے وہ کلورین کا سلوشن استعمال کرتے ہیں، اور یہ انف ہوتا ہے۔ گھروں کے اندر اس کو استعمال کرنے کے لیے ڈیلی بیسس پہ آپ نے اپنی جو واٹر کا مقدار ہے اس کے حساب سے کلورین ڈال کے اس کو استعمال کرنا ہے۔ ہائی کلین کی گولیاں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ان کے پیچھے اچھی طرح ہدایات مینشن ہوتی ہیں، ان کو استعمال کر کے آپ اپنے پانی کو صاف رکھ سکتے ہیں۔ نمبر پہ مساجد کے اندر جو پانی کی ٹینکیاں استعمال ہوتی ہیں اس کے اندر بھی کلورین کا استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور نمازی حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اگر وہ وضو کریں تو وضو کے لیے جو پانی ناک میں ڈالتے ہیں وہ بہت زیادہ اندر نہ ڈالیں، ہلکا سا پانی صرف ناک کے نرم حصے تک رکھیں، اور اس سے زیادہ اوپر ناک کے اندر پانی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم کریں گے تو اس سے خدا نخواستہ اس بیماری کے ہونے کا چانس کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جسم کے اندر میں دوبارہ بتاتا جاؤں، کیونکہ جسم کے اندر اس کا جو داخلی راستہ وہ صرف ایک ہے، وہ ہے ناک کے ذریعے آپ کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے، نہ آپ کے منہ سے داخل ہو سکتا ہے، اور نہ ہی یہ کسی اور قسم کی ٹرانسمیشن سے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو ہے، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ صدقہ جاریہ سمجھ کو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ اس بہت تیزی سے پھیلنے والی بیماری کو ہم اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکیں اور اس سے بچا جا سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔